बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मुझे कहते हैं अतीक खालिद धनियाल। नाज़रीन, आज हमने बात करनी है जेहलम जलसे के हवाले से, जो आज साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने जो जेहलम में पावर शो किया है, उस हवाले से आज हमने बात करनी है कि आज उन्होंने अपने जलसे में क्या-क्या बातें की और क्या-क्या कहा उन्होंने। उससे पहले आपसे कहेंगे कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन को लाज़मी क्लिक कीजिएगा। इसके अलावा आपने फ़ीडबैक लाज़मी देना है, आपने फ़ीडबैक देना है और बताना है, हमारी हौसला अफ़ज़ाई लाज़मी कीजिएगा। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले कुछ चंद बातें, जो खूबसूरत सी बातें ये हैं कि जैसे कि हमेशा हम ये कहते रहते हैं, पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि पिछला जलसा जो भी पिछला जलसा होता है, हर अगले जलसे से हर कम होता है। यानी कि जो आने वाला जलसा होता है, जो इससे पिछला जलसा हुआ था, हमने कहा था कि पिछले जलसे से कहीं ज़्यादा लोग इसमें मौजूद थे। तो जेहलम के जलसे में भी कहीं ज़्यादा पिछले जलसे से लोग यहाँ पे मौजूद थे। कोई इसमें मतलब ये कोई शक व शुबा नहीं है कि लोग मौजूद नहीं थे, या कोई कहे कि नहीं जी 10-15 हज़ार लोग यहाँ पे थे, तो ये ऐसी बात नहीं। बहुत से लोग वहाँ पे मौजूद थे, काफ़ी हद तक वहाँ पे लोग आवाम मौजूद थे। उसमें इमरान खान साहब ने जो तकरीर का आगाज़ किया, तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि ये जो है फ़ैसला कुन वक्त है, यहाँ पे आज हमने फ़ैसला करना है कि हमने आज़ादी की ज़िंदगी जीना है या ग़ुलामी की ज़िंदगी हमने जीना है। सबसे पहले उन्होंने यही कहा और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरी अम्मा ने, ये मेरी माँ जी ने और मेरी माँ ने, उन्होंने कहा था कि मुझे जब मैं छोटा सा था तब उन्होंने मुझे ये चीज़ सिखाई थी कि आज़ादी क्या होती है और ग़ुलामी क्या होती है। फिर उन्होंने कहा कि मेरी माँ ने मुझे ये भी कहा था कि तुम एक खुशकिस्मत आदमी हो, खुशकिस्मत हो कि तुम एक आज़ाद मुल्क में पैदा हुए हो। और उन्होंने कहा कि मेरी माँ ने कहा कि मैं जो है एक ग़ुलाम मुल्क में पैदा हुई थी, जिसको हिंदुस्तान कहा जाता है। ग़ुलाम मुल्क में जो अंग्रेज़ों की ग़ुलामी करते थे, उस वक्त जो है आपने देखा कि किस तरह से अंग्रेज़ों की ग़ुलामी की जाती थी। तो कहा कि मैं ग़ुलाम मुल्क में पैदा हुई थी, ग़ुलाम मुल्क में पैदा हुई हूँ, और कहा कि तुम तो खुशकिस्मत हो। अच्छा, इसी हवाले से आगे बढ़ते हुए उन्होंने कहा कि यही बात उन्होंने कही कि आप भी, जितनी भी वहाँ पे औरतें मौजूद थी, माएँ मौजूद थी, उन्होंने कहा कि आपने भी अपने बच्चों को ग़ुलामी और आज़ादी के हवाले से हकीकी तौर पे उनको बताना है कि ग़ुलामी हकीकी क्या होती है और आज़ादी हकीकी क्या होती है। और उन्होंने कहा था कि, और उसके अलावा उन्होंने कहा कि जो पहली जंग अज़ीम की बात की, दूसरी जंग अज़ीम की बात की, जो अंग्रेज़ों के साथ लड़ी गई, ग़ुलामी के दौर की बात की उन्होंने, कि जब हिंदुस्तान के साथ जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान जो ग़ुलामी थी, उस वक़्त की बात की कि जो पहली जंग अज़ीम थी, फिर दूसरी जंग अज़ीम थी, उसमें जो है बहुत तकरीबन जो है बहुत से, यानी कि लाखों लोगों की कुर्बानियाँ दी गईं, लाखों लोग कुर्बान हुए थे उस जंग में। तो फिर उसके बाद उन्होंने ये भी कहा था कि जो अगर बात की, जो उन्होंने कहा कि अरबों डॉलर भी, यानी कि उनने खर्च हुए थे। और उस जंग में जो है जो जंग लड़ी गई थी, पहली जंग अज़ीम और दूसरी जंग अज़ीम, तो अरबों डॉलर उस वक्त भी खर्च हुए थे। उसके अलावा उन्होंने मुशर्रफ दौर की बात करते हुए कहा कि मुशर्रफ को जब कॉल आती है कि उनको कहा जाता है कि आप हमारी जंग में शामिल हों, अदरवाइज़ हम जो है आपके ऊपर बम गिरा देंगे। तो उन्होंने कहा कि उस वक्त जो है मुशर्रफ ने प्रेशर बर्दाश्त नहीं किया और मुशर्रफ ने उनकी जंग में हिस्सा ले लिया, और बहुत तकरीबन समझ लें कि 80,000 से ज़ायद जो हैं लोग उनकी जंग में धकेल दिए। और अपनी जंग थी भी नहीं, किसी की जंग में, यानी कि अंग्रेज़ों की जंग में उनको धकेल दिया, अमरीकियों की जंग में धकेल दिया मुशर्रफ ने। ये बात उन्होंने कहा, और उन्होंने कहा तकरीबन 80,000 से ज़्यादा लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं। और बात अगर की जाए कि ख़र्चा किस हद तक हुआ था, कि पाकिस्तान का जो ख़र्चा हुआ था, उन्होंने कहा कि 100 अरब डॉलर से ज़्यादा का ख़र्चा हुआ था उस जंग में, जो पाकिस्तान की थी ही नहीं। उस जंग में मुशर्रफ ने जो धकेल दिया था, काफ़ी हद तक फ़ौजी भी थे, उनको जंग में धकेला, जो पाकिस्तान की जंग नहीं थी, उसमें 100 अरब डॉलर से ज़्यादा का ख़र्चा हुआ था। तो उन्होंने कहा कि इसके अलावा उन्होंने कहा कि जंग दो तरह की होती है, ग़ुलामी दो तरह की होती है। उन्होंने कहा कि कॉलोनियलिज़्म एक तरह की जंग होती है और दूसरी होती है न्यू कॉलोनियलिज़्म। और दो तरह की जंग, उन्होंने कहा कि दो तरह की ग़ुलामी होती है। दो कॉलोनियलिज़्म के हवाले से उन्होंने कहा कि ये वो जंग होती है कि जब कोई मुल्क दूसरे मुल्क के ऊपर कब्ज़ा कर लेता है, फिर उसको अपनी ग़ुलामी में रखता है। तो ये एक तरह की ग़ुलामी ये होती है। और दूसरी उन्होंने कहा कि दूसरी न्यू कॉलोनियलिज़्म के हवाले से उन्होंने कहा कि दूसरी ग़ुलामी ये होती है कि जब एक मुल्क दूसरे मुल्क के ऊपर कब्ज़ा नहीं करता, वो अपने मुल्क में रह के ही दूसरे मुल्क के ऊपर उसको हुकूमत करता है और उसको अपनी ग़ुलामी में रखता है। तो ये दूसरी तरह की ग़ुलामी थी। तो उन्होंने कहा कि जब कायद-ए-आज़म का भी ज़िक्र किया, तो उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में कायद-ए-आज़म ही एक बहादुर
آدمی تھے، نڈر تھے، ایماندار تھے، اور انہوں نے کہا کہ وہی جو تھے جنہوں نے اپنی ایک حقیقی آزادی کے لیے جنگ لڑی، جنہوں نے، اور انہوں نے کہا کہ وہ میرے ہمیشہ سے لیڈر ہیں، لیڈر ان کو لیڈر مانا ہے، لیڈر تھے، لیڈر ہیں، لیڈر رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ وہی جو تھے جنہوں نے پاکستان کے لیے مطلب دن رات محنت کی، اور محنت کرتے ہوئے ایک پاکستان حاصل کیا۔ اس کے بعد انہوں نے بھٹو کی بات کی کہ انہوں نے فارن پالیسی کے حوالے سے بات کی، اور فارن پالیسی تو یہی ہوتی ہے کہ جس کا ڈائریکٹلی ایک عوام کو فائدہ ہو۔ تو بھٹو کے حوالے سے کہا کہ بھٹو نے ایک کوشش کی تھی فارن پالیسی کے حوالے سے۔ اچھا، دوسری بات انہوں نے پھر جو کہا کہ اپنے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جب میں اقتدار میں آیا اور آپ لوگوں سے کہا، جو عوام وہاں پہ موجود تھی، عوام کے حوالے سے کہا، عوام کو کہا کہ جب میں اقتدار میں آیا تو آپ مجھے جب اقتدار میں لے کے آئے تو تب سے میں نے یہ ہمیشہ سے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ نہ آپ کو جھکنے دوں گا، نہ میں جھکوں گا، نہ آپ کو جھکنے دوں گا کسی کے آگے، یعنی کہ کسی کی غلامی آپ کو نہیں کرنے دوں گا۔ پھر جو ہے اس کے علاوہ انہوں نے جو خاص باتیں جو تھی، جو جس حوالے سے یہ مطلب محفلیں اور یہ جلسہ کیا جاتا ہے اور جن کے خلاف کیا جاتا ہے، وہ ہیں جی ہمارے تھری اسٹوجیز، جو مطلب زرداری کو کہتے ہیں جی، آصف علی زرداری، نواز شریف، اور اس کے علاوہ شہباز شریف۔ ان کے حوالے سے کہا کہ زرداری جو ہے سب سے بڑی بیماری ہے، اور پھر ساتھ میں انہوں نے کہا کہ نواز شریف ایک جو باہر بیٹھا ہے اور وہاں سے ہو کے آرڈر کرتا ہے، آرڈر چلاتا ہے، اور دوسرا جو یہاں پہ موجود ہے شہباز شریف کی بات کی، وہ جو ہے جہاں پہ بھی کوئی بوٹ دیکھتا ہے تو اس کی پالش کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ بات انہوں نے کی، اور ساتھ ہی کہا کہ یہ دونوں بھائی جو ہیں 30 سال سے جو ہیں پاکستان کو لوٹ رہے ہیں، کرپشن کر رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بات، جو خاص بات انہوں نے کہا کہ ایک اور بندہ ہے، جیسے انہوں نے عوام سے کہا کہ ایک اور بندہ ہے، تو ایک اور بندہ جیسے ہی کہا تو عوام نے شور مچانا شروع کر دیا، ڈیزل ڈیزل کے نعرے لگانا شروع کر دیے، یعنی کہ فضل الرحمان کے حوالے سے، فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے انہوں نے وہ سمجھ گئے تھے کہ تیسرا بندہ کون ہے، کہ انہوں نے کہا کہ فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جب وہ اقتدار میں آئے تو لوگوں نے یہ سوچا تھا کہ کوئی ایجوکیشن کی منسٹری لیں گے، یا انہوں نے کہا کہ جو رحمت للعالمین اتھارٹی میں نے بنائی تھی اس کے حوالے سے، یعنی کہ سیرت النبی کے حوالے سے بچوں کو کچھ چیزیں بتائیں گے، کچھ پڑھائی جائیں گی جو اس حوالے سے بچوں کو بتائیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ چیزیں سب نے سوچا تھا کہ کوئی ایجوکیشن منسٹری یا کوئی ایسی منسٹری ہوگی جس میں کوئی اسلام کے حوالے سے بات ہوگی، سیرت النبی کے حوالے سے بات ہوگی، کوئی ایسی منسٹری لیں گے۔ لیکن یہ ہے کہ انہوں نے NHA کی منسٹری لی، جس میں روڈیں بنائی جاتی ہیں، روڈز بنائی جاتی ہیں، جس میں پیسہ لوٹ مار کیا جاتا ہے۔ وہ منسٹری جو ہیں فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ فضل الرحمان نے وہ منسٹری لی۔ اچھا، اس کے بعد انہوں نے جو مراسلے کے حوالے سے بات کی کہ مراسلہ، کیونکہ وہ جو ہر تقریر میں یہ بات لازمی کرتے ہوتے ہیں کہ مراسلہ جو ہے، مراسلہ جب باہر سے آیا اور ڈونلڈ لو کی بات کی، انہوں نے کہا کہ جب یہ اس میں انہوں نے کہا کہ اگر جو ہے طریقہ عدم اعتماد کے حوالے سے بات کی، عوام کو یہ بتایا کہ طریقہ عدم اعتماد کے حوالے سے جو ڈونلڈ لو نے کہا کہ اگر یہ، یعنی کہ یہ جو پاکستانیوں کو کہا، شہباز شریف کو کہا، زرداری کو کہا، یہ جو سارے لوگ، یہ ٹولہ ہے، سب کو کہا کہ اگر طریقہ عدم اعتماد جو ہے کامیاب ہوتی ہے تو ہم آپ کو معاف کر دیں گے۔ ہمیشہ کی طرح وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ معافی کس چیز کی مانگ رہے ہیں، کس چیز کے لیے خوش ہو رہے ہیں کہ چلے جی ہمیں معافی مل جائے گی۔ یہ چیز ابھی تک نہ ان لوگوں کو سمجھ آتی ہے، نہ کسی اور کو سمجھ آتی ہے کہ معافی کس چیز کے وہ دینا چاہتے ہیں اور کیا معاف کرنا چاہتے ہیں، اور یہ بھی کس چیز کے لیے خوش ہو رہے ہیں کہ چلے جی ہمیں معافی ہو جائے گی۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر طریقہ عدم اعتماد عمران خان کے خلاف جو آتی ہے، عمران خان اگر ہار جاتے ہیں، عمران خان سیٹ سے اتر جاتے ہیں تو ہم آپ کو معاف کر دیں گے۔ اگر جو ہے وہ ہارتے نہیں ہیں، یعنی کہ اگر عمران خان اقتدار میں رہتے ہیں تو ہم نے آپ کو معاف نہیں کرنا، ہم نے آپ کو نہیں چھوڑنا۔ تو یہ بات کوئی سمجھ سے باہر ہے کہ کیا معافی کس چیز کی۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ عوام سے سوال کیا کہ یہ اتنا بڑا کون سا مسئلہ تھا، یہ سوال جو جتنے بھی جہلم میں لوگ موجود تھے، جلسے میں پنڈال میں لوگ موجود تھے، ان سے سوال کیا کہ اتنا بڑا کون سا مسئلہ تھا کہ سب نے مل کے یہ حکومت گرائی۔ اب انہوں نے نام بھی نہیں لیا کس کو کہہ رہے ہیں کہ سب نے مل کے حکومت ملے، کون کون سے کیا اداروں کو کہتے ہیں، یا باقی لوگوں کو کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اتنا ایسا کیا تھا کہ سب نے مل کے یہ حکومت گرائی ہے، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ ملک ہمیں جب ملا تھا تو دیوالیہ ہو چکا تھا، اور ساتھ ہی بہت خوبصورت سی بات انہوں نے کہی ہے کہ مشکل حالات میں ہمیں ملک ملا تھا،
اور انہوں نے کہا کہ پی پی اور نون لیگ نے یہ ملک میں 10 سال جو ہے انہوں نے گزارے ہیں، جو 5 سال کر کے گزارے ہیں، تو اس وقت انہوں نے جو ہے بہت زیادہ کرپشن کی ہے، بہت زیادہ لوٹ مار کی ہے، اور اس کے علاوہ بینک کرپٹ کیا، اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ اس ملک کو مقروض کیا ہے، ادارے تباہ کیے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ سب سے بڑا جو خسارہ تھا، بیرونی خسارہ تھا، 20 ارب روپے کا 20 ارب ڈالر کا خسارہ جو تھا وہ اس ملک کے ساتھ ہوا تھا، اور جو ہمیں ملا تھا۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں اس چیز کا فخر ہے کہ ہم نے مشکلوں کے باوجود اس ملک کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کی کوشش کی، اور کافی حد تک کامیابی ہو چکی تھی، یہ بات انہوں نے کہی۔ اور ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ جو تیسرا سال تھا اس میں تیسرے سال میں 5.6% جو ہے ہمارا ملک آگے بڑھا ہے، اور دولت میں اضافہ ہوا ہے، اور ایکسپورٹ بھی ریکارڈ تھی، اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ آمدنی بڑھائی ہے۔ آمدنی انہوں نے کہا کہ ٹیکس ہم نے بہت زیادہ کلیکٹ کیا ہے، اور بہت زیادہ آمدنی ہم نے بڑھائی ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ سب سے زیادہ پیداوار جو ہے ہمارے دور حکومت میں ہوئی ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ یہ بات انہوں نے کہا کہ جب ملک ٹھیک ہو رہا تھا، یعنی کہ جب ملک اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو رہا تھا، تو اس وقت یہ عدم اعتماد آئی، اور اس وقت جو ہے ہماری حکومت کو گرایا گیا، اور ایک سازش تیار کی گئی جس کو اس سازش کے ذریعے اس ملک کو گرایا گیا۔ اور ساتھ انہوں نے کہا کہ جب ایک بات انہوں نے کہی کہ جب یہ ملک جو ہے جب یہ سازش ہو رہی تھی، تب جو ہے انہوں نے کہا کہ میں نے ان لوگوں کو بتایا جو اس کے اوپر ری ایکشن کر سکتے تھے، نام نہیں لیا، انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کو بتایا کہ جو اس کے اوپر ری ایکٹ کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے ری ایکٹ نہیں کیا۔ ساتھ انہوں نے کہا کہ جو فائنانس منسٹر تھے ان کو بھی انہوں نے کہا کہ شوکت ترین کو بھی کہا کہ آپ بھی جاؤ اور یہ بتا دیں، لیکن انہوں نے بتانے کے باوجود انہوں نے کہا کہ بدقسمتی سے ہم کچھ بھی نہ کر سکے کہ ان کے خلاف جنہوں نے سازش کی، اور آج جو ہے انہوں نے کہا کہ ملک مہنگائی کی ایک بلند ترین سطح پہ پہنچ چکا ہے، تقریباً جو ہے 20% جو ہے مہنگائی اس منتھ میں، جو پچھلے اس حکومت میں آ چکی ہے، بڑھ چکی ہے، بہت زیادہ مہنگائی ہے، اور آج جو ہے پیٹرول جو ہے مہنگا ہونے کو ہے، جو یہ مشکل فیصلہ ہے، ابھی وہ سوچ رہے ہیں کہ مشکل فیصلہ کرنا ہے تو ان کی گلے کی ہڈی بن جانی ہے، تو اس لیے وہ کچھ یہ چیزیں رکی ہوئی ہیں۔ اور پھر انہوں نے مہنگائی کے حوالے سے پیٹرول کی بات کی، چاول، چینی، دالیں کا سب کچھ کہا کہ کتنی زیادہ مہنگائی ہو چکی ہے، جو بیانیہ لے کے آئے تھے اس کے خلاف ہی جا رہے ہیں۔ تو پھر انہوں نے عوام سے سوال پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ اس کا ذمہ دار کون ہے۔ خیر جی، یہ تو تھی آج کی ویڈیو، اور اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔